رسول اللہ نے اپنی زوجہ کو شیشہ دیا تھا، وہ شیشی دی تھی، اور پھر روز عاشور خواب میں آئے ام سلمہ کے، سو رہی ہو، میرا بچہ مارا گیا. کیوں؟ تاکہ روز عاشور شریک رہیں اس چیز میں. مولا کائنات نے جناب عباس سلام اللہ علیہ سے وصیت کی روز عاشور کے لیے، کل عرض کروں گا. جناب سیدہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے وصیت کی، جب میرا حسین جانے لگے تو میری طرف سے گلے کے بوسے لے لینا، تاکہ روز عاشور میں شریک رہوں اس مارکے میں. امام حسن نے کیا کیا؟ مجلس تمام ہو گئی. امام حسن نے کیا کیا؟ امام حسن کا وقت آخر ہے، دنیا سے جا رہے ہیں حسن ابن علی، سارا گھر موجود ہے، سب رو رہے ہیں. امام حسن بھی رو رہے ہیں دیکھ کر کے. کبھی امام حسین سلام اللہ علیہ زار و قطار رو رہے ہیں. کیوں رو رہے حسین اس طریقے؟ بھیا کیسے نہ رہوں آپ کو ایسے عالم میں دیکھ کے. کہا لیکن میرے بھائی سچ ہے، مجھے زہر دیا گیا، لیکن جو چاہوں وہ موجود ہے. لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین تجھ جیسا کوئی دوسرا دن نہ ہوگا. مجلس تمام ہو رہی عزیزو، آخری وقت آیا، عبد معبود کی ملاقات کا وقت ہے. اب سب ایک ایک مل کر کے حجرے سے باہر جا رہے ہیں. آخری بار لوگ اپنے امام سے وداع کر رہے ہیں. بھائی مل رہے ہیں، بہنیں مل رہی ہیں، بچے مل رہے ہیں، سب. ایک 3 برس کا بچہ جب ماں لے کر کے آئی اپنے بچے کو، باپ سے رخصت ہوا تو باپ نے اپنے لال کو سینے سے لگایا. بہت روئے. کیسے نہ روئیں؟ نہ جانے امام حسن کیا کیا دیکھ رہے تھے. سرہانے سے ایک تعویذ نکالا اور وہ تعویذ اپنے بچے کے بازو پر باندھ دیا اور کہا میرے لال جب کوئی سخت وقت پڑے تو اسے کھول کے پڑھ لینا، جو اس میں لکھا ہو اس پر عمل کرنا. 3 برس کا ہے یہ بچہ. 3 برس کے بچے کے بازو پر تعویذ باندھ دیا. جب کوئی سخت وقت پڑے تو اسے کھول لینا. اس بچے پر سخت وقت کیسے پڑتا جس کا چچا عباس و حسین جیسا، جس کا عباس جیسا اور امام حسین جیسا چچا موجود ہو، اس یتیم پر سخت وقت کیسے آتا؟ اس تعویذ کو کھلنے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ یہ تعویذ بندھے بندھے قاسم کربلا آ گئے. تعویذ بازو پر بندھا ہے. شب عاشور آئی، امام حسین نے محضر شہادت پڑھنا شروع کیا. تفصیل انشاءاللہ شب عاشور ہوگا تو عرض کروں گا. محضر شہادت پڑھتے پڑھتے خاموش ہوئے. ایک بچہ اٹھا، چچا میرا نام. قریب بلایا، قریب آئے، سینے سے لگایا. سینے سے لگا کے پوچھا میرے لال یہ بتاؤ کیف الموت عندک، موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ چچا موت احلی من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں. لپٹا لیا کہ میرے لال تیرا نام بھی ہے، تیرے بھائی اصغر کا نام بھی. روز عاشور قربانی شروع ہوئی، ایک ایک کر کے میدان میں جا رہا ہے. امام حسین کی ترتیب ہے، ایک ایک کر کے لوگ میدان میں جا رہے ہیں. جناب قاسم آئے، 13 برس کی عمر ہے. چچا مجھے بھی اجازت دیں، عجب شوق ہے اس بچے کے اندر، عجب انداز ہے اس بچے کے. چچا مجھے بھی اجازت دیں. سر سے پاؤں تک دیکھا. میرے لال تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، تمہیں کیسے رن کی اجازت دوں؟ مقتل کے جملے ہیں جو پڑھ رہا ہوں، نہیں دی اجازت. کئی مرتبہ آئے. آخر میں قاسم مایوس ہو کر کے جا کر کے کنارے بیٹھ گئے. مقتل لکھتا ہے رو رہے تھے، غم زدہ تھے، گھٹنوں میں سر ڈالے ہوئے بیٹھے تھے. اب مجھے نہیں معلوم کیا سوچ رہے تھے کہ کون کوئی غلطی تو مجھ سے نہیں ہو گئی، ارے کوئی سوء ادب تو نہیں ہو گیا. مولا نے سب کو بھیج دیا، مجھے کیوں روکے ہوئے ہیں؟ کہ اچانک یاد آیا
یہ یاد نہیں آیا یہ روح حسن نے اشارہ کیا ہوگا. اے میرے لال اسی دل کے لیے باندھا تھا میرے بچے. ارے میں چاہتا تھا تیرے ذریعے سے میں کربلا میں شریک ہو جاؤں. یاد آیا باپ کی وصیت یاد آئی. جلدی سے گھبرا کے تعویذ کو اتارا کہ اب اس سے زیادہ سخت وقت کون سا ہوگا جب زہرا کا لال دشمنوں میں گھرا ہوا. لکھا تھا یا ولدی قاسم اوصیکا اذا انک وعمک الحسین فی کربلا. اے میرے لال جب تو تیرا چچا حسین کربلا میں ہو, وہ احاطت بہ الاعداء, اور چاروں طرف سے دشمن حسین کو گھیر لے, تو سن میرے بچے فلا تترک البراز والجہاد لاعداء اللہ. اللہ کے دشمنوں سے, رسول اللہ کے دشمنوں سے جنگ کو ترک نہ کرنا. اور اگر حسین اجازت نہ دے تو اتنی مرتبہ آنا کہ اجازت مل جائے. مجلس تمام ہو رہی, اتنی مرتبہ آنا کی اجازت مل جائے. تعویذ پڑھا تو چہرہ کھل گیا, غم و اندوہ جاتا رہا, رونا بھول گئے, اٹھے خوشی خوشی چچا کے سامنے چلے. مولا نے آتے ہوئے دیکھا, سمجھ لیا ارے جس چیز کا انتظار تھا وہ پوری ہو گئی. انتظار ختم ہوا, قریب آئے چچا اب تو اجازت دے دے. کہ کیا ہوا؟ بابا کا سفارش نامہ لایا ہوں. بھائی کی تحریر کو بھائی نے دیکھا. ارے خدا نہ کرے غربت میں کسی بھائی کو بھائی یاد آئے. میں نے نہیں دیکھا کہ امام حسین کو پوری کربلا میں کہیں غش آیا ہو. یہ جوان بیٹے کے لاشے پر آیا, یہ برابر کے بھائی کے جنازے کے پاس سے علم کو اٹھا لایا, یہ ننھے سے ششماہے کے گردن سے تیر کھینچ لے گا, کہیں غش نہیں آیا. لیکن جب بھائی کی تحریر کو دیکھا, لکھا ہے قاسم کو گلے سے لگایا. اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کے گرے. غش سے کیسے فاقہ ہوا نہ پوچھو. قاسم کو بٹھایا, گھوڑے پر بٹھایا, اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا. جا میرے لال, خدا حافظ. دشمن کا جملہ سنیں گے, کہتا ایسا لگا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا. چاند کا ٹکڑا حسین کے خیمے سے نکلا. اے پشتے پردہ میری ماں بہنوں سوچو, جو دشمن کی نظر میں چاند رہا ہو وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا. 13 برس کے سن میں خوب لڑے, 35-40 دشمنوں کے لیے لکھا ہے کہ فی النار کیا. لڑتے لڑتے جوش شجاعت میں آگے بڑھ رہے ہیں. ایک شقی نے کہا, حمید ابن مسلم کہتا ہے, ایک شقی نے کہا کہ میں ابھی اس کو بتاتا ہوں. تو میں نے اسے منع کیا, تو نہ جا, انہی لوگوں کو گھیرے رہنے دے. کہا نہیں, کہا جاوا جناب قاسم. جوش شجاعت میں آگے بڑھ رہے تھے, یہ کمین کرتا ہوا چھپتا ہوا قاسم کے پیچھے آیا. کیسے پڑھوں عزیزوں؟ قاسم کے پیچھے آیا, تلوار بھر کے اٹھائی. اب جو تلوار ماری, تلوار وہی لگی جہاں مسجد کوفہ میں دادا کے لگی تھی. سر دوپارا ہوا, قاسم منہ کے بن زمین پہ گرے. آواز دی, چچا.
حسین نے دور سے قاتل قاسم کو دیکھا، حملہ کیا مولا نے، باز شکاری کے طریقے سے آئے، آ کے قاتل قاسم کو وار کیا، اس نے ہاتھ بڑھا دیا، ہاتھ قلم ہوا، اس نے ایک چیخ ماری، فوجیں بچانے کے لیے آئی، جنگ ہو گئی، قاسم گھوڑے سے گر چکے تھے۔ ارے جنگ میں کچھ نظر تو نہیں آ رہا، صرف ایک آواز آ رہی تھی، چچا یا اماں۔ اب جو دیکھا کچھ دیر میں گرد صاف ہوئی، کیا دیکھا؟ حسین لاش قاسم کے پاس بیٹھے ہیں، قاسم دنیا سے گزر چکے۔ اے میرے بچے، تیرے چچا پا بڑا سخت ہے، تو پکارتا رہا، میں جواب نہ دے سکا، جنازے کو اٹھایا، سینے سے سینہ ملایا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے دیکھا بیویوں نے، ہائے قاسم آ